أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خیرکم من تعلم القرآن وعلم ربی زدنی علما ربی زدنی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے. سبق نمبر 33 عربی گرامر میں بامعنی لفظ کو کلیمہ کہتے ہیں. کلیمہ. اور اس کی 3 اقسام ہے: اسم، فعل، حرف. اسم کے جب تک یہ 4 پہلو ہمیں نہ پتا ہوں کہ اس کی حالت کیا ہے، یعنی رفع، نصب، جر میں سے کیا ہے، جنس کے حساب سے مذکر ہے یا مؤنث ہے، عدد کے حساب سے واحد، مثنی یا جمع ہے، وسعت کے حساب سے نکرہ ہے یا معرفہ، تو نہ اس اسم کو ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کا صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں. الفاظ جب آپس میں ملتے ہیں مرکبات بنتے ہیں. مرکبات 2 قسم کے ہیں: مرکب تام یعنی جملہ جس سے پوری بات سمجھ میں ہے، اگر وہ اسم سے شروع ہو تو جملہ اسمیہ، اگر فعل سے شروع ہو تو جملہ فعلیہ. اور مرکب ناقص ایسے مرکب جس سے پوری بات پتہ نہ چلے. یہ 6 قسم کے ہوتے ہیں: مرکب عطفی جس میں ایک اسم دوسرے اسم سے، یا ایک جملہ ایک دوسرے جملے سے، یا ایک فقرہ دوسرے فقرے سے، یا ایک آیت دوسری آیت سے جو ہے تعلق پیدا کر رہی ہے، اسے مرکب عطفی کہیں گے کہ یہ عطف ہو رہا ہے. عطف یاد رکھیں: اسم کا اسم پہ، حرف کا حرف پہ، فعل کا فعل پہ، لفظ کا لفظ پہ، مفرد کا مفرد پہ، مرکب کا مرکب پہ، جملے کا جملے پہ، آیت کا آیت پہ، صورت کا صورت پہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے مرکب توصیفی جس میں 2 ایسے اسم آئے جو ایک دوسرے سے اس طرح تعلق رکھیں کہ ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہوں، جیسے کتاب کریم. مرکب اضافی جس میں ایک اسم کا کسی دوسرے اسم سے تعلق ہو جائے، جیسے کتاب اللہ. مرکب جاری جس میں حرف جارہ کے بعد کوئی اسم ہے، جیسے فی الکتابی. مرکب اشاری جس میں اسم اشارہ کے بعد کوئی اسم ہے، جیسے حاضر کتاب. اور مرکب عددی یہ آج انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے. افعال کی ہم تقسیم 2 طرح کرتے ہیں: صحیح افعال اور غیر صحیح افعال. صحیح افعال میں پھر اس کی جو ہے 2 بڑی قسمیں: سالم جس میں تینوں حرف صحیح ہوں جیسے دخلا، غیر سالم جس میں یا تو جو ہے کوئی کمزور حرف آ جائے، کمزور تو نہیں، کوئی جو ہے حمزہ آ جائے جیسے جسے محموز کہتے ہیں سعالہ، یا پھر اس میں 2 یکساں حروف آ جائیں ہوں صحیح جیسے دلہ. اور غیر صحیح میں جو ہے اگر کمزور حرف شروع میں آئے تو اسے مثال کہتے ہیں جیسے واحدہ، اگر درمیان میں کمزور حرف آئے تو اسے اجوف کہتے ہیں، اگر کمزور حرف آخر میں آئے اسے ناقص کہتے ہیں، اگر 2 حرف کمزور آ جائیں تو پھر اسے لفیف کہتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا اس کو ہم کہتے ہیں صحیح ایسا جس کے مادے میں نہ حمزہ ہو اور نہ ایک حرف کی تکرار ہو جیسے داخلہ. محموز وہ جس میں حمزہ آ جائے، شروع میں بھی آ سکتا ہے جیسے اکالا، درمیان میں بھی آ سکتا ہے جیسے سعلا، حمزہ آخر میں بھی آ سکتا ہے جیسے کرا. مداد جس کے جو ہے مادے میں کسی صحیح حرف کی تکرار ہو جیسے دلہ، مدہ، ردا، خرا. مثال کیا ہے؟ ایسا کمزور حرف جس کے شروع میں جو ہے واو یا یا میں سے کوئی آ جائے. یاد رکھیے الف کبھی بھی شروع میں نہیں آتا، اگر آئے گا تو وہ حمزہ کی شکل میں آئے گا، الف کی شکل میں، یا تو واو آئے گا یا. اور اجوف وہ جس کے درمیان میں کمزور حرف آ جائے یا نظر آئے. واو اور یا آتے ہیں، الف نظر آتا ہے، یعنی اصل میں ہوتا نہیں، وہ بھی واو یا ہوتی ہے. اور ناقص جس کے آخر میں کمزور حرف آئے اور وہ کمزور حرف جو ہے واو یا ہے، یا پھر نظر آئے الف، وہ پھر جو ہے اصل میں واو یا کی جگہ ہوتا ہے. اس لیے گرامر میں بعض جو ہے وہ
اسکالرس یا بعض جو ہے وہ مفکرین یا مقطع فکر یہ کہتے ہیں کمزور حرف اصل میں صرف دو ہی ہیں، واو اور یا۔ الف جو ہے وہ تو جگہ بدلتا ہے، وہ اصل میں ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو وہ سمجھتے نہیں، بعض سمجھتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں الف بھی کمزور ہے۔ اس کے بعد ہے ناقص ہو گیا لفیف جس میں دو کمزور ہے۔ آج ہم گرامر کا وہ حصہ شروع کرنے چلے ہیں جسے یا تو غیر ضروری سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے یا مشکل سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا جتنا مجھے آتا ہے وہ کم از کم میں آپ سب کو بتا سکوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اسماء عدد یا مرکب عددی۔ آج تک آپ مجھ سے صرف یہ سنتے آئے تھے کہ مرکب عددی مرکب عددی ہوتا ہے، آپ نے کہیں پڑھا بھی نہیں ہوگا، دیکھا بھی نہیں ہوگا، کسی نے بتایا بھی نہیں ہوگا، آپ نے صرف چار مرکبات پڑھے ہوئے۔ کیو سی ون کے اندر کیو سی ون سے 6 تک ہم صرف چار مرکبات بتاتے ہیں: جاری، توصیفی، اشارہ، اور جو ہے اضافی جس کو کہتے ہیں تعلق کی۔ تو آئیے مرکب عددی سے پہلے اس کی ڈیفینیشن لکھیں، اسماء عدد کیا ہوتے ہیں؟ اسماء عدد اشیاء کی تعداد یا تناسب یا ترتیب کو ظاہر کرتی ہیں۔ مثلا ان کی چار مشہور اقسام میں مفرد ایسے عدد ہوتے ہیں جو ایک عدد پہ مشتمل ہو، جیسے 1 سے لے کر 10 تک کی گنتی، 1 2 3 4 5، یا 100 اور 1000، یعنی 100 اگر 100 کہنا چاہیں یا 1000 تو وہ بھی ایک ہی جو ہے لفظ ہوتا ہے، اس ایسے لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ یہ اعداد ایک لفظ پر مشتمل ہوتے ہیں، لہذا مفرد کہلاتے ہیں۔ دوسرا مفرد کی الٹ یا جو ہے متضاد مرکب ہوتا ہے۔ مرکب کیا ہے؟ 11 سے لے کر 19 تک کے اعداد کو مرکب کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اعداد دو الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں، لہذا مرکب کہلاتے ہیں۔ تیسری قسم کو کہتے ہیں عقود۔ عقود کا مطلب ہے دہائیاں، یعنی 20 30 40 50 60 70 80 90، یہ جو دہائیاں ہیں ان کو عربی میں عقود کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی قسم ہے اس کو کہتے ہیں معطوف۔ معطوف آپ نے پڑھا تھا، معطوف اور معطوف الیہ، مرکب اضافی، یس اسی کو کہتے ہیں۔ عقود کے علاوہ 21 سے لے کر 99 تک کے اعداد جو ہیں ان کو معطوف کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ اعداد مفرد اور عقود اعداد کو جوڑ کر بنائے جاتے ہیں، یعنی یہ مرکب کی شکل میں آتے ہیں۔ اس میں مفرد عدد بھی آ جاتا ہے جیسے 1 2 3 4 5، اور اس کے ساتھ دہائیاں عقود بھی آ جاتے ہیں 10 20 30 وغیرہ۔ تو اس حساب سے عربی کے اندر اصل اعداد 4 طرح کی: مفرد جو ایک ہی لفظ پہ مشتمل، مرکب جو دو لفظوں پہ مشتمل، عقود جو دہائیاں ہے، اور یہ جو ہے معطوف جس میں جو ہے عقود کے علاوہ جو ہے 21 سے لے کر 99 تک کے اعداد جس میں مفرد اور عقود آپس میں مل کر آتے ہیں۔ اسے ہم مثالوں سے سمجھیں گے۔ اسماء اعداد کی ایک اور قسم بھی ہے، بعض اس کو کہتے ہیں عدد اصلی۔ ایک قسم ہوتی ہے جس میں عدد اصلی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اشیاء کی تعداد ظاہر کرنے والا عدد، ہم کہتے ہیں نا مثلا 4 کتابیں، تو اس میں 4 جو ہے یہ عدد اصلی ہے، یعنی سالم عدد جو آتا ہے نا 1 2 3 4 10 20 40، یہ اصلی عدد ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عدد کسری، تناسب کو ظاہر کرنے والا، ہم کہتے ہیں نا 1/4 3/8، یہ جو بٹے والے ہوتے ہیں ان کو کسر کہتے ہیں، اردو میں بھی کسر کہتے ہیں۔ تو مثلا چوتھائی حصہ میں چوتھائی جو ہے عدد جو ہے وہ کسر ہے، 1/4 کہیں تو اس میں یہ 4 کیا ہے؟ یہ کسر ہے کہ اس کے ٹکڑے کیے گئے جس میں سے ایک حصہ لیا گیا 1/4، 2/4 کا مطلب 2 حصے لے لیے، 3/4 کا مطلب 3 حصے لیے، 4۔ تو یہ جو نیچے والا عدد ہوتا ہے اس کو کسری عدد کہتے ہیں۔ اور ایک چوتھی قسم ہوتے ہیں عدد وصفی یا ترتیبی۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ ترتیب کو ظاہر کرنے والے، جیسے ہم کہتے ہیں تیسری صورت میں تیسرا عدد ترتیبی ہے، یا ہم عام کہتے ہیں اول دوم سوم، اس نے پہلی پوزیشن لی، اس نے دوسری لی، تیسری، پہلی دوسری تیسری، یہ کیا ترتیب کو ظاہر کرتے ہیں۔
یا صفت کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہ جو ہے اعداد اس طرح بھی تقسیم ہوئے: عدد اصلی، کسری، وصفی یا ترتیبی. تو آئیے مفرد عدد سے شروع کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا نا 4 قسم کے ہیں: مفرد، مرکب، عقود اور معدود. تو اب مفرد سے شروع کرتے ہیں. واحد، پڑھا واحد جاتا ہے، لکھا واحدن، ایک. اسنان، اسنان کہتے ہیں، لکھتے ہیں اسنانی. تو سلاستن، لکھتے سلاستن یا پڑھتے ہیں سلاسہ. تا کو ہا میں بدل جاتے ہیں، جیسا عام عربی میں پڑھنے میں بھی یہی قاعدہ ہے، جب کسی ایسے لفظ پہ رکے جس کے آخر میں گولتا ہو تو اسے ہا پڑھتے ہیں. تو اس کے بعد ہے اربت، اور لکھتے ہیں اربتن. خمسہ، خمستن. ستہ، ستتن. سبہ، سبتن. ثمانیہ، ثمانیتن. تسع، تسعتن. عشرہ، عشرتن. لکھتے جو ہے گولتا کے ساتھ ہیں، پڑھتے جو ہے ہا کے ساتھ ہیں. اور یہ سارے کے سارے واحد، اسنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ، یہ سب کے سب مذکر ہے. مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. واحدتن، اثنتان. واحدتن ایک، لکھتے واحدتن، پڑھتے ہیں واحدہ. مذکر میں واحد تھا، یہاں واحدہ، ہاں ہاں کی آواز ہے. وہاں تک ہم کہتے تھے اسنان، یہاں کہتے ہیں اسنتان، تا تائے تانیسی کی آواز ہے. اس کے بعد سلاس، سلاس کو سلاسن لکھتے ہیں. اربع، اس کو اربعن. اربع اور اربع میں فرق ہے. اربع جو ہے وہ 4 مذکر کے لیے، اربع مؤنث کے لیے. خمس، 5 کہتے ہیں. مذکر کے لیے کیا تھا؟ خمسہ یا خمساتن، یہاں کیا ہے؟ خمسن. اسی طرح ست، ستہ، وہاں کیا تھا؟ ستہ. ہا کو بھی ہم جلدی سے پرونونس کر جاتے ہیں. سبع، سب. سمان، سمان. تسع، تسع. عشرہ، عشرہ. اب یہاں پہ ایک بڑے کام کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جتنے مذکر ہیں نا، ان میں سوائے پہلے 2 کے، 1 اور 2 کو چھوڑ کے سب مؤنث آئے ہیں. کیوں؟ ان کے آخر میں گولتا آ رہی ہے. اور مؤنث میں اس کے الٹ آئے ہیں. 1 اور 2 کو چھوڑ کے مؤنث کے اندر جتنے بھی ہے 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی کیا ہے؟ مذکر ہے. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں. آئیے میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، مذکر کے لیے تھا واحد، یہ مذکر ہی ہے. اسنین مذکر ہی ہے. پہلے 2 عدد جو ہیں وہ جنس کے مطابق آتے ہیں، مذکر کے لیے مذکر، اور یہ دیکھیں مؤنث کے لیے مؤنث. 1 اور 2 کی گنتی جو ہے مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے. کام چلتا ہے چینج کا 3 سے. 3 سے دیکھیں، یہ سلاسہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ، یہ سب گول تا والے ہیں جن کو ہاتھ سے میں پروناؤنس. ہم ایسے بھی کہہ سکتے: سلاستن، اربعتن، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ. یعنی مذکر کے 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی کے جو اعداد ہیں وہ کیا ہوں گے؟ اس کے الٹ آئیں گے. یعنی مذکر کے لیے مؤنث آئیں گے. اور مؤنث کے لیے دیکھیں: سلاسن، اربن، خمسن، ستن، سبن، ثمان، تسن، عشر. اور بولیں گے کیسے؟ سلاس، اربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر. یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. اب یہاں پہ آپ کو 2 قانون مل گئے. پہلا یہ ہے کہ 1 اور 2 کی گنتی میں مذکر مؤنث کے عدد مذکر مؤنث کے مطابق آتے ہیں. 3 سے 10 کی گنتی میں مذکر کے لیے مؤنث لفظ آتا ہے، مؤنث کے لیے مذکر. اب یہ دیکھیں، اس کو ہم ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں. عربی میں 1 سے 10 تک کی گنتی کے اعداد کیسے دیتے ہیں؟ اعداد 1 اور 2 جو ہیں ہمیشہ
یہ عدد 1 اور 2 جو ہے نا یہ ہمیشہ نعت منوط کے طور پر آتے ہیں. مثلا طالب واحد، طالب کیا ہے؟ واحد ہے، واحد بھی واحد ہے. طالب نکرہ ہے، واحد بھی نکرہ ہے. طالب جو ہے رفع کی حالت میں ہے، واحد بھی نکرہ کی حالت میں. اور طالب جو ہے وہ کیا ہے؟ چاروں اسپیکٹ سے، اعراب کی حالت سے، عدد کے حساب سے، جنس کے حساب سے، اور جو ہے وسعت کے حساب سے، چاروں حساب سے یہ دونوں ایک جیسے ہیں. اس لیے کیا یہ مرکب توصیفی بن کے آتے ہیں. ان کو کہتے ہیں نعت منوط. نعت منوط کو مرکب توصیفی، موصوف اور صفت بھی کہتے ہیں. صفت اور موصوف نعت منوط کو ہی کہتے ہیں. تو اس میں پہلا جو ہے طالب، یہ کیا ہے؟ معدود. معدود وہ ہوتا ہے جس کو گنا جاتا ہے، اور دوسرے کو کہتے ہیں عدد. اب یہ کیا ہے؟ معدود اور عدد مل کے کیا بنے گا؟ مرکب اضافی، وہ مرکب عددی. یہ مرکب عددی پہلے اور دوسرے کو تو توصیف ہونے کی وجہ سے، توصیفی کی وجہ سے نہیں کہتے، لیکن جب یہ آ جاتے ہیں دو کے بعد، اب دیکھیں طالبان اسنانی، مرکب توصیف. مؤنث کے لیے دیکھیں طالبۃ واحدۃ، طالبہ معدود، واحدہ عدد. طالبتان اثنتان. اب یہاں پہ یہ قانون ہو گیا کہ پہلے دو جو گنتی کے عدد ہیں 1 اور 2، یہ جب بھی معدود یعنی مرکب عددی کی شکل میں آئیں گے، معدود جو ہے وہ ہمیشہ معصوف ہوگا، عدد جو ہے وہ اس کی صفت بن کے آئے گا. یا دوسرے الفاظ میں سے کہیں گے منوط اور نعت بن کے آئیں گے، معصوف اور صفت بن کے آئیں گے پہلے دو. اور دونوں مطابقت رکھیں گے، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث ہے. اس سے آگے چلتے ہیں جی. 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی میں کیا تھا؟ یہ جو 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی ہے، اس میں عدد جو ہے وہ مضاف کے طور پر آتا ہے، اور جو معدود جس کو گنا جاتا ہے وہ مضاف الیہ کے طور پر آتا ہے، اور جمع آتا ہے. یہ یاد رکھیں، مضاف الیہ جو ہے جمع آتا ہے. دیکھیں مثلا 3 سے 10 کی گنتی میں اگر معدود مذکر ہے تو عدد جو ہے وہ مؤنث آئے گا، اور اس کا عکس کا مطلب ہے اگر معدود مؤنث ہے تو عدد جو ہے وہ مذکر آئے گا. یہ ہم نے شروع میں دیکھ لیا تھا، مثالیں دیکھتے ہیں. ثلاثۃ اقلام، ثلاثہ کیا ہے؟ مؤنث لفظ ہے جی. تو اس کے ساتھ جو عدد کے ساتھ وہ معدود آ رہا ہے، معدود کون سا آ رہا ہے؟ مذکر آ رہا ہے. اب یہ بتائیے کون سا مرکب بنتا ہے؟ ثلاثۃ اقلام، ہم نے 4 قسم کی جوڑیاں پڑھی ہیں نا، تو اس میں کون سی جوڑی بنتی ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. کیسے پتا چلا یہ مرکب اضافی ہے؟ اقلام جو ہے وہ جر میں ہے، یہ جر میں ہے، مجرور ہے. اور یہ جو ثلاثہ تو ہے، یہ نہ اس کے ساتھ تنوین ہے اور نہ الف لام ہے. اس کے بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، پہلے جو ہے پہلے حصے کو لیا جاتا ہے. پہلا حصہ کیا ہے؟ مضاف. ہم یہ کہیں گے مضاف کی تعریف یہ ہے کہ اس پہ نہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین ہوتا ہے. ثلاثہ پہ نہ تنوین ہے نہ الف ہے، تو یہ مضاف کی دونوں شرطیں پوری کر رہا ہے. اگر یہ مضاف ہے، اب ہم دیکھیں گے مضاف الیہ. مضاف الیہ کی 2 شرطیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور نمبر 2 وہ کیا ہے؟ اسم ہوتا ہے. تو اقلام جو ہے یہ اسم ہے اور جر کی حالت میں ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ مضاف ہے. تو جب مضاف علیہ آپس میں مل گئے مرکب اضافی بن گیا. تو یہ جو مرکب اضافی بن رہا ہے اس کو ہم مرکب عددی کہیں گے، اس لیے کہ یہ عدد کی وجہ سے بن رہا ہے. اسی لیے بعض جو ہے وہ اس کو مرکب عددی کو مرکب ہی نہیں سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو وہی ہے مضاف الیہ، اس کو آپ جو مرکب عددی کہیں. چلیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے. یہ یہاں تک دیکھ لیا. اب اگلی مثال دیکھیے، اس میں ثلاثہ جو ہے کیا ہے؟ یہ عدد ہے. اقلام کیا ہے؟ یہ معدود. اچھا، اربعۃ کتب،
نوٹ کریں، اربتو کیا ہے؟ مضاف ہے، اور کیا ہے؟ مونس آ رہا ہے. اس کے لیے جو معدود آیا ہے جسے گن رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مذکر آیا. کتب 3 سے 10 کی گنتی میں یہ رہے گا. مونس عدد کے لیے مذکر معدود، اور مذکر جو ہے وہ عدد کے لیے مؤنث جو ہے معدود ہے، یعنی الٹ ہوں گے. یہ دیکھ لیجئے، خمس خمسو سیارات. اب یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہ بھی مرکب اضافی بن رہا ہے. اس میں کیا ہے؟ خمسن کی وہ کیا ہے؟ جینڈر کیا ہے؟ جنس کیا ہے؟ یہ خمس و مذکر ہے. مونس. اور سیاراتن، سیارتن کی جمع سیاراتن، تو یہ مونس ہے. اور یہاں پہ تو یہ اس کا مطلب ہے ہمارا قانون جو ہے وہ غلط ہو گیا. نہیں، اس پہ وہ مضاف الیہ والا سلسلہ ہو جائے گا نا. اچھا وہ جو چلیں، اس کو ڈرنک کا ٹائم مضاف ہوتے ہیں. کہیں ایسی چیز آ جائے تو اسے آپ استثنا کر کے گزارتے ہیں. عدد جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ خمس، سیارت معدود. یہ نوٹ کیجئے کہ معدود جو بھی آ رہا ہے، حالانکہ خمسن جو ہے وہ اکیلا ہے، جمع کا لفظ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ معدود کیا آ رہا ہے؟ جمع آ رہا ہے. اقلامن جیسے تھا، کتبن تھا. اسی طرح ست ساعتن، ست ساعتن میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ہمارے پاس ایک مؤنث جو ہے عدد ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جمع جو ہے ایک مؤنث کی جمع آ رہی ہے. تو وہ یہی کہہ رہا تھا اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث ہوگا. ایک دوسری بات یہ ہے، یہ جمع ہوگا. مضاف الیہ جب بھی آئے گا اس کا تو وہ 3 سے 10 کے لیے یہ جمع آئے گا. دوسری تھا عکس. عکس میں اس کے الٹ ہو سکتا ہے. الٹ کیا ہوگا؟ مؤنث کے لیے مؤنث لفظ آئے گا. مذکر کے لیے تو یہی کلیہ ہوگا کہ مؤنث گنتی کا عدد ہوگا، اور اس کے ساتھ جو معدود جس کو گنیں گے وہ جمع آئے گا اور وہ مذکر ہوگا. یہ ایک دوسرے کے الٹ ہوں گے. لیکن جب مؤنث آئے گا وہ عکس، عکس کا مطلب ہے اس کا برعکس ہوگا، کہ یہاں پہ جو ہے یہ مؤنث ہی رہے گا، اور لیکن یہاں جمع یہی رہے گا. 3 سے 10 کے لیے جمع کا حصہ رہے گا. دیکھیں، سلاسۃ اقلامن مؤنث جو ہے گنتی کے لیے مذکر معدود آیا، اور یہاں پہ مؤنث کے لیے مؤنث ہی آیا، لیکن دونوں جگہ پہ جو یہ معدود ہے جسے گنا جا رہا ہے وہ جمع ہے. ایک بات تو پکی ہوگی کہ چاہے آپ مؤنث کی گنتی لائیں یا مذکر کی لائیں، اس کے ساتھ معدود جو آئے گا وہ ہمیشہ جمع آئے گا 3 سے 10 کے لیے. ایک دوسری بات ہے، مذکر کے لیے جو ہے یہ الٹ ہوتا ہے. عدد جو ہے مؤنث آتا ہے، معدود مذکر آتا ہے. جبکہ مؤنث میں یہ شرط نہیں ہے. اس میں مؤنث کے گنتی کے لیے مؤنث معدود آ جائے گا، لیکن جمع رہے گا، یہ شرط ہے. آگے دیکھیں، ہم نے جو پڑھا ہے عدد اور معدود کے قواعد ہیں، آئیے میں آپ کو دہرا دیتا ہوں. عدد 1 اور 2 جو ہے وہ کیا ہے؟ موصوف اور صرف نعت اور منعوت کے طور پہ آتے ہیں. ایک تو یہ قاعدہ ہم نے پڑھ لیا. دوسرا ہم نے پڑھا عدد 3 سے 10 کے بارے میں، یہ مضاف اور مضاف الیہ بن کے آتے ہیں. تیسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ دونوں میں، مذکر مؤنث صورتوں میں کیا ہے؟ جمع آتا ہے. اور پھر یہ پڑھا عدد اور معدود جنس کے اعتبار سے مخالف ہوتے ہیں. کس میں؟ مذکر میں. مؤنث میں مخالف بھی ہو سکتے ہیں، ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا اضافی پوائنٹ ہے جو یہاں نہیں ہے. اب آئیے قرآن سے مثال لیتے ہیں. بسم اللہ. قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ. اب یہ دیکھیں ثلاثہ کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟
مذکر. مذکر ہے. مون مونس مونس ہے. اچھا، اور لیالین کیا ہے؟ لیل. یہ بھی لیال. مونس ہے. یہ مونس ہے. تو اس کا مطلب ہے مونس میں دونوں چیزیں آ سکتے ہیں، مذکر اپوزٹ بھی آ سکتا ہے اور مونس کا مونس. تو اس آیت سے یہ جو پیچھے ہم نے وہ مثالیں دیکھی تھی نا، وہ یہ کر رہے ہیں کہ قرآن میں ایسے بھی آیا ہے. اگلی دیکھیے، فَسِحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. اب یہ اربتہ کیا ہے، مذکر ہے مونس ہے؟ مونس. کیسے پتا چلا؟ مذکر 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 نہیں. آخر میں تا گول تا ہے. ہاں، تو گول تا آیا تو کیا ہوا، مذکر ہوا مونس ہوا؟ مونس ہوا. اس کے ساتھ اشہر جو آیا یہ مذکر ہے لفظ یا مونس ہے؟ شہر و ناشرین، یہ مذکر ہے. مذکر ہے. تو یہ جو ہے کس پہ شرط پوری ہوئی کہ مذکر عدد جو ہے مونس آئے گا اور اس کے ساتھ جو لفظ معدود ہوگا وہ مذکر آئے گا اور جمع آئے گا. لیالین بھی جمع تھا، شہرین بھی جمع آیا. کیوں؟ 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی کا. یہ ایک اور مثال لیتے ہیں، بسم اللہ. یمدکم ربکم بخمسۃ الاف من الملائکۃ مسمعین. بخمسۃ کو پکڑیے، کیا ہے، مذکر ہے مونس. مونس. مؤنث ہے. اور الالاف، آلاف. الف آلاف مذکر ہے. تو یہ کون سی شرط پوری کر رہا ہے، مذکر کی، کہ مذکر کے لیے عدد جو ہے مؤنث آئیں گے اور اس کے ساتھ جو معدود ہوگا 3 سے 10 تک کیا آئے گا، مذکر جمع آئے گا. ہم طالب، نے مونس کے لیے خمس نہیں پڑھا تھا؟ خمسۃ تو مذکر کے لیے پڑھا تھا. جی کس چیز پہ آپ کو اعتراض ہے یہاں پہ؟ سر یہ خمسۃ جو ہے، یہ تو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا تھا نا کہ یہ مذکر میں جو ہے ہوتے ہیں، اور مونس کے لیے خمس ہوتا ہے، خمسن. کیا یہاں پہ خمسن لکھا ہوا ہے؟ جیسے یہاں تو خمسۃ لکھا ہے، یہ تو مذکر ہوا نا سر. پھر خمس کی کیا بات ہوگی؟ نہیں یہ مذکر ہوا تو الاف بھی مذکر نہیں؟ دونوں خمسۃ جو مذکر ہے، ہے. خمسۃ مؤنث لفظ ہے جو مذکر کی گنتی کے لیے آئے گا. مذکر کی ہاں گنتی ایسا کے تو ہے. لیے سارے مؤنث کے لفظ آئیں گے 3 سے لے کے 10 تک، سلاستن، اربتن، خمسۃن، اسی طرح جو ہے عشرتن تک سب مؤنث آئیں گے مذکر کے لیے. اور ان کے ساتھ جو معدود آئے گا وہ اس کے الٹ مذکر آئے گا. تو یہاں پہ یہ دونوں شرطیں پوری ہو رہی ہیں. خمسۃن جو ہے مؤنث گنتی کا لفظ آ گیا، اس کے ساتھ معدود جسے گن رہے ہیں وہ مذکر آ گیا. تو یہ جو ہے صحیح ہے، مذکر کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. اگرچہ اور پھر جملے کو بھی دیکھا جائے گا، جملے میں ذکر کس کا ہوتا ہے، عورتوں کا ہو رہا ہے، مردوں کا ہو رہا ہے، جنوں کا ہو رہا ہے، انسانوں کا ہو رہا ہے، مذکر کا ہو رہا ہے، مؤنث کا ہو رہا ہے. الملائکہ، اب یہ کم از کم ہمیں پتہ ہے ملائکہ جو ہے وہ عورتیں نہیں ہیں، مؤنث نہیں ہے. گرچہ اس میں علامت تا مؤنث کی ہے، لیکن یہ ان الفاظ میں سے ہے جن کے آخر میں ایک تا آتی ہے، جیسے طلحاتن، اساماتن. وہ جو ہے تا جو ہے اس کو مؤنث نہیں قرار کرتی. اسی طرح الملائکہ جو ہے یہ کیا ہے، ملک کی جمع ہے جو کہ مذکر لفظ ہے. ہم یہاں پہ جنس کی بات نہیں کر رہے، ہمیں نہیں پتا فرشتوں کی جنس کیا ہے، ہم تو گرامر میں الفاظ کی جنس دیکھتے ہیں. الفاظ کے حساب سے یہ کیا ہے، مذکر ہے ملائکہ، لفظ ملائکہ. تو لہٰذا اس لیے جو ہے مذکر کے لیے جو ہے مذکر کا عدد آیا اور وہ مؤنث کا عدد آیا اور مذکر کی گنتی آ گئی. اب دیکھیں طالب واحد، یہ پہلا جو ہوتا ہے نا اور دوسرا، یہ تو مطابقت سے آتے ہیں، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے. جیسے طالب اسنان، دونوں مذکر لفظ ہیں. ثلاثۃ طلاب، 3 سے گنتی جو ہے چینج ہوتی ہے، مذکر کے لیے مؤنث گنتی آنے لگ جاتی ہے. ثلاثۃ طلاب، طلاب جو ہے وہ جمع معدود آ رہا ہے اور کیا ہے، مذکر، لیکن گنتی کیا آئے گی، مؤنث کی.
अरबतु तुलाबुन, खमसतु तुलाबुन, सित्ततु तुलाबुन, सिब्बतु तुलाबुन, समानियतु तुलाबुन, तिस्सतु तुलाबुन, अशरतु तुलाबुन। मुजक्कर मादूद के लिए हो गया। अब आज यदि मुअन्निस मादूद की बात करते हैं, उसके लिए क्या होगा? तौलीबतु वाहिदतु, तौलीबताने इस्नताने, सलासु तौलीबत, अरबा तालिबत, खम्स तालिबत, सित तालिबत, सब तालिबत, समान तालिबत, तिस तालिबत, अशरत तालिबत। अब अगर आप इनको देखें, पहले और दो को छोड़ दें क्योंकि वो मुरक्कबे तौसीफी बन के आएंगे, और जबकि ये 3 से 10 तक जो है इस पे नजर रखें। मुजक्कर के लिए अदद जो है वो मुअन्निस और मादूद जिसे गिने वो मुजक्कर आएगा। मुअन्निस में गौर करें, सारे मुअन्निस आ रहे हैं, और उसके साथ जो अदद आ रहा है वो सॉरी, अदद जो है सारे मुजक्कर आ रहे हैं और मादूद सारे मुअन्निस आ रहे हैं। इसमें कोई किसी का कोई सवाल हो इस स्लाइड में? सर इसमें हम जनरली ये कह सकते हैं कि 3 से 10 तक जो गिनती है ये अदद और मादूद जिन्स के लिहाज से मुखालिफ होते, उल्ट होते। आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरा तो सवाल था, इस स्लाइड में किसी का कोई सवाल है? नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं, मेरा तो कोई सवाल। आपका नहीं है तो मेरा है। इस जी स्लाइड में फरमा। कहीं पे एक जगह गलती हुई है। तो हाँ, ये आप समानी की बात कर रहे हैं। ये मुझे नहीं पता, आपने गलती बतानी है, दुरुस्त हुई तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई और बता देगा। लाजमी तो नहीं कि आपने ही बतानी। हाँ जी, किसी को कोई अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे कहीं हमसे एक गलती हुई है? अच्छा चलिए, मैं इस स्लाइड को पहले पूरा कर दूं। तालिबुन वाहिदुन, दोनों जो है मुजक्कर लफ्ज हैं क्योंकि एक और दो जो है वो अपने हद। तालिबतु वाहिदतुन, दोनों जो है मुअन्निस लफ्ज हैं क्योंकि एक और दो की गिनती जो है अपनी जिन्स के मुताबिक होती है। जी मुझे आपकी लिखाई समझ नहीं आई, अंग्रेजी वैसे ही मुझे नहीं आती है। तालिबुन इस्नानी, यहाँ पे तालिबतान है, इस्नतान है। अब ये देखें, सलासतु, अरबतु, खमसतु, तुलाबुन, सारे मुअन्निस जो है वो गिनती के अदद हैं और मादूद जो है वो मुजक्कर जमा है। यहां देखें, सलास तालिबातिन, अरबा तालिबातिन, खम्स तालिबातिन, सारे अदद जो है वो मुअन्निस और उसकी सिफ्त जो है वो भी मुअन्निस, यानी मादूद भी और वो भी। तो ये क्या है, मुअन्निस के अंदर जो है ये एक पहलू है। इसी तरह सित्ता से अशरा तक देखें, सित्ततु तुलाबुन, सब्बतु तुलाबुन, समानियतु तुलाबुन, तिस्सतु तुलाबुन, अशरतु तुलाबुन। अदद मुअन्निस और जो उसके साथ जो मादूद है वो मुजक्कर आ रहा है मुजक्कर के लिए, और सारे जमा आ रहे हैं। मुअन्निस का देखें, सित्तु तालिबातुन, सब्बा तालिबातुन, समानी तालिबातुन, तस्सौ तालिबातुन, अशरौ तालिबातुन। अब ये जो है सित्ता, सब्बा, समानिया, तीसरा, अशरा, ये बताओ ये मुजक्कर है मुअन्निस है? ये मुजक्कर है। और इनके साथ जो है मादूद क्या आ रहा है? नसब जमा। तालिबातिन तालिबातिन मुअन्निस आ मुन- मुअन्निस आ रहा है। अब ये ठीक हो गया कि मुजक्कर अदद के लिए हमने जो है तुलाबुन, उसका अदद जो है मुअन्निस था और मादूद जो है मुजक्कर। यहाँ जो ठीक। है मुअन्निस के लिए हमने सारे जो है अदद क्या रखे, मुजक्कर, और मादूद जो है वो मुअन्निस। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई? जी अब फिर मैं ये कहूंगा, इस स्लाइड में मुझसे कहीं एक गलती हुई है, कोई उसे दुरुस्त कर दे। कहाँ पे कोई गलती आपको नजर आ रही है? मैं देखूं तो क्लास में आज आया कौन कौन है। अच्छा, माशाल्लाह, फिर भी 13-14 बंदे तो हैं ही हैं और सारे सीनियर लोग हैं।
جی فرا، آج آپ کو بولنے کی اجازت ہے، یہ بولنے والی جی بولے۔ جی سر، وہ میں نے جوائن کیا اور آپ نے کوشچن پوچھ لیا ہے میں ہوئے نے ہوئے ابھی جوائن کیا۔ بس ٹھیک ہے، آپ انتظار کرو دوسرا کوشچن جب آئے۔ جی سر، شکریہ سر۔ تو استادو، پہلا یہ سر سر یہ سامان کی بجائے نون یہ نہیں لگنا سمان تھا یہاں؟ یتن ہے، جب تا ہٹائیں گے یا رہ جائے گی، وہ سمانی ہو جائے گا۔ اگر یہ نون ہوگا صرف نون نہیں لگی؟ جی تا جب تا جب ہٹ جائے گی تو پھر برادر ابھی کسی اور کو بھی موقع دے دو، آپ نے جتنا کرنا تھا کہہ دیا۔ ہاں جی سسٹر، آپ کچھ کہہ رہی تھی، یہ نون والی کوئی بات کر رہی تھی۔ سر یہ سامان ہی صرف نون لگے گا، نون زیر بس نون لگے گا، سامان ہی طالبات۔ یہ کس کی بات کر رہی ہیں، کہاں پہ بات کر رہے ہیں؟ کوثر، آپ نے کہاں پہ یہ اشارہ کیا؟ سر یہ جو سامانی طالبات ہے، طالبات کی بات کر رہی ہیں، یعنی یہ میں آپ کو اگر یہ اس کی بات کر رہی ہیں، آپ کو کثر نظر آ رہا ہے اس پہ؟ نہیں نہیں یہ والا نہیں، یہ ادھر آخری والے میں۔ آخری والا یعنی یہاں نہیں۔ اب میری بات غور سے سننا، عدد میں پہلا اور دوسرا عدد جب معدود کے ساتھ ملتا ہے تو مرکب توصیفی کی شکل میں آتا ہے۔ 3 سے 10 تک کے اعداد جب معدود سے ملتے ہیں تو مرکب اضافی کی شکل میں آتا ہے۔ کیا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ طالبۃ واحدۃ، طالبہ بھی مؤنث، واحدہ بھی مؤنث، وہ بھی جو ہے کیا ہے، ایک، یہ بھی ایک، یہ بھی رفع، یہ بھی رفع، وہ بھی نکرہ، وہ طالب واحد چاروں حساب سے برابر ہے۔ طالبات آنے اسنتانے چاروں لحاظ سے برابر۔ طالب اسنان، کیا یہ چاروں لحاظ سے برابر ہے؟ نہیں سر۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے نا، طالبات سر یہ برابر ہے۔ اچھا برابر ہے، چلو میں دیکھتا ہوں۔ طالب سر یہ واحد بھی اسنان جو ہے طالب تانی سنا، اسنان ہے۔ کیسے برابر ہو؟ یہ تو برابر ہی نہیں ہے، وہ ایک ہے وہ دو ہے۔ طالب تانی اسنان ہوگا۔ طالبہ تانے تو مؤنث کا لفظ ہوتا ہے، تانی جو ہے تائے تانیسی کی بات کو ظاہر کرتی ہے، یہ تو مذکر ہے۔ طالبان ہے۔ تو ابھی طالبان اتنی دیر تک ظاہر ہے، ابھی اتنا فیڈ کروں گا تو یہی ہونا تھا۔ یہاں پہ اصل میں طالب کی جگہ طالبان ہی آنا تھا، اور جو یہ بتاتا آج پہلی دفعہ میں نے یہ کیا تھا اس کو میں یہ دیتا۔ یہ پہلی دفعہ میں نے کسی کے لیے رکھے کہ دیکھتے ہیں آج کون لیتا اور کتنے لیتا۔ آپ میں سے سب نے جو کہا یہ ہم نے نہیں لینا، چلیں ٹھیک ہے، مرضی ہے مت لیں۔ آگے چلتے ہیں جی قواعد کی طرف۔ ہم نے دیکھا عدد اور معدود کے قواعد میں ایک اور دو موصوف اور صفت بن کے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں بار بار دہرا رہا ہوں، ان کو یاد کر لیجئے، یہ اہم نکات ہے۔ عدد 3 سے 10 کے اندر مضاف اور مضاف الیہ بن کے آتے ہیں۔ مضاف الیہ ہمیشہ جمع ہوتا ہے 3 سے جو ہے 10 تک، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ عدد اور معدود جنس کے اعتبار سے مخالف ہوتے ہیں 3 سے 10 تک۔ پھر ہم نے اب قرآن سے مثال لی، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزاء۔ ہاں جی، سبعۃ ابواب، تجزیہ کریں، سبعۃ کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث۔ مؤنث۔ اور ابواب مذکر۔ مذکر ہے سر۔ جو ہے کون سی کس کی صفت بن رہی ہے، مذکر کی یا مؤنث کی؟ یہ کس کا مضاف الیہ بن رہا ہے؟ مذکر کا، کیونکہ مذکر کے لیے عدد جو ہے مؤنث ہوتا ہے
صرف جو ہے وہ، تو باب جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے، اس لیے باب کی جمع ابواب آ گئی۔ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ ستۃ ایام جو ہے کیا ہے؟ عدد اور معدود مجھے چاہیے کیا ہے؟ عدد ستتی ایام معدود۔ ستۃ جو ہے یہ عدد ہے، مؤنث ہے۔ ایامین جو ہے وہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اگر یہ مذکر مؤنث ہے تو کیا یہ جو ہے مذکر کو ظاہر کر رہے ہیں یا جمع کو ظاہر کر رہے ہیں؟ سر مذکر کو ظاہر کر رہا ہے کیونکہ ستتی مؤنث ہے۔ وقال الملائکہ انی ارا سب بقرات، بقرات، سب مذکر ہے، بقرات مؤنث ہے۔ تو لہذا یہ کیا ہوا؟ مؤنث کا مرکب ہوا، مرکب اضافی۔ تو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، عدد اور معاد کے قواعد میں 1 اور 2 جو ہے موصوف اور صفت کے طور پر آتے ہیں، اور ہم جنس ہوتے ہیں، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے۔ عدد 3 سے 10 جو ہے مضاف اور مضاف الیہ بن کر آتے ہیں، اور مضاف الیہ ہمیشہ جمع آتا ہے، چاہے مذکر کا ہو یا مؤنث کا۔ عدد اور معدود جنس کے اعتبار سے مخالف ہوتے ہیں۔ 3 سے 10 تک کی گنتی میں مذکر کے لیے عدد جو ہے وہ مؤنث، مؤنث کے لیے عدد مذکر آتا ہے۔ آئیے جی اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیاتٍ۔ 9 آیاتٍ جو ہے جی یہ کیا ہے؟ مذکر مؤنث میں سے کیا ہے؟ سر تسا مذکر، آیات آیات مؤنث۔ آیات مؤنث۔ اس کا مطلب ہے یہ کسی مؤنث کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عشرت، عشرت، اشرو امثالیہ، اشرو امثالیہ کیا ہے جی؟ اشرو مذکر ہے مؤنث ہے؟ اشر مذکر ہے، امثالیہا مؤنث ہے۔ اچھا کیسے مؤنث ہے؟ امثال لی، امثال کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہا جو ہے وہ ضمیر متصل لگی نہیں ہوئی ہے ہاں اس لیے۔ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی سسٹر، ہمارے پاس 2 لفظ ہیں، کیا ایک ہے اشرو، ایک ہے امثالی۔ امثالی جو ہے وہ کیا ہے؟ معدود ہے، اشرو جو ہے عدد ہے۔ ہم تو اس کا تجزیہ کریں، باقی عبارت کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ جمع مکسر ہے امثال اس لیے؟ ہاں مثل کی جمع امثال مکسر آتا ہے۔ جب مکسر آتا ہے تو سزا کے طور پہ اپوزٹ جو ہے اس کے ساتھ کیا لاتے ہیں؟ عدد لاتے ہیں۔ مثل اگرچہ مذکر لفظ ہے لیکن جمع تکسیر میں امثال جب بنے گا، امثال کے ساتھ جو ہے وہ جمع تکسیر کا قانون اس پہ اپلائی ہوگا کہ اس کے لیے جو ہے اس کو واحد کاؤنٹ کیا جائے گا اور اپوزٹ سیکس کاؤنٹ جائے گا۔ تو اشرو جو ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث لفظ ہے۔ مؤنث لفظ کیوں آیا؟ کہ اس نے جمع جو ہے وہ سالم کا قانون توڑا ہے۔ کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو آ رہی ہے انہیں تو آ رہی ہے، اور جو میری طرح نئے آ کے کلاس میں بیٹھ گئے ان کو نہیں آئے گی، کیونکہ جب تک وہ وہاں نہیں پہنچیں گے کہ یہ جمع تکسیر کے ساتھ مؤنث کا کیسے لاتے ہیں یا مذکر کا اپوزٹ کیسے لفظ لاتے ہیں۔ آگے چلیں جی، عشرت مساکین، بتائیں جی عشرت مذکر ہے مؤنث؟ اور مساکینہ کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے مؤنث۔ جی؟ مساکین جو ہے مذکر ہے، کیسے مسکین پتا چلا مذکر ہے؟ مسکین مساکین، مسکین جو ہے سر یہ بھی جمع مکسر نہیں ہوگی؟ سر جی مکسر ہے، خدا کا مساکین خوف جو ہے کرو، جمع مکسر ہے۔ سر جی خدا جمع کا خوف مکسر ہے کرو مساکین، ہیں؟ جمع مکسر ہے مساکین۔ مساکین، 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 یہ تو جمع سالم کے وزن پہ بیٹھا ہوا ہے۔ مسکین سے مساکین، مساکین، مساکین۔
مذکر اس لیے ہے کہ مذکر کی جمع مذکر ہے. واو نون یا نون سے بنتی ہے. چلے ترجمہ کریں. 5 کتابیں، خمسۃ کتب، 4 طالب علم. کریں جی. اربعۃ طلاب، طلاب. اربعۃ مؤنث کا گنتی کا عدد لائیں گے اور جو ہے مذکر عدد جمع کا لائیں گے. 8 کلمے، ثمانیۃ ثمانیہ اقلام. اقلام. ثمانیۃ اقلام مؤنث کا عدد لائیں گے، جمع کا مذکر، اور مذکر کا جمع جو ہے وہ لائیں گے معدود. 6 کاریں، 6 سیارات. 6 سیارات. 6 جو ہے مذکر کا عدد لائیں گے کیونکہ آگے جو ہے وہ مؤنث کی جمع آ رہی ہے معدود. اس نے مجھے 5، نہیں یہ درمیان میں بھی کچھ تھا، یہ چھپا ہوا ہے. 9 گھڑیاں، 30 ساعات. ساعات. ٹھیک ہے. اس نے مجھے 5 کتابیں عطا کی. عطینی خمسۃ کتب. کتب. مؤنث کا لفظ لائیں گے کیونکہ کتابیں مذکر ہیں، ان کی جمع مذکر آئے گی. اس کلاس میں 4 طالب علم ہیں. فی ھذا الفصل 4 طلاب. 8 کلمے 7 ریال کی ہیں. 8 اقلام بسب ریالات. 6 کاریں نہیں ہیں. 6 سیارات جدید، میرے پاس 9 گھڑیاں ہیں. ہندی 9 ساعات. ساعات. یہ آپ کی ایک مشق ہے. ٹائم تو آپ کا ختم ہو چکا ہے لیکن مشق جلدی سے میں کرا دیتا ہوں. خمسۃ ہے کلمن، کیا آئے گا جی؟ لفظ جلدی سے بتا دیجئے. اقلام. 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 ثلاثۃ جو ہے طالب. طلاب. طلاب. عشرۃ طلاب. بیت. 10 بیوتن. بیوتن. بیوت. کیوں؟ مضاف الیہ بنے گا، آخری لفظ جو ہے وہ جر کی حالت میں جائے گا. 12 ولد. 12 اولاد. اولاد. 12 ساعت. ساعاتن. ساعتن. 11 کرسی. یہ ابھی چونکہ آپ کو میں نے نہیں پڑھائے 11-12 کے، اس لیے یہ جو ہے آپ صرف ویسے ہی دیکھ لیجئے. یہاں پہ یہ گنتی جمع کی نہیں آتی. اسی طرح یہ 14 15 16 جو ہے ان میں جو معدود ہوتا ہے وہ جمع نہیں واحد آتا ہے اور منصوب آتا ہے. یہ جب اگلی کلاس میں پڑھیں گے دیکھیں. تو آئیے عدد پر جلدی سے دیکھیں. عدد 3 قسم کے. عدد اصلی کیا ہوتا ہے؟ اشیاء کی تعداد ظاہر کرنے والا، جیسے 7 کتابیں، اس میں 7 عدد اصلی ہے. عدد کسری اشیاء کا تناسب ظاہر کرنے والا، جیسے 5واں حصہ، اس میں 5واں جو ہے حرف جو 5 ہے وہ کسری ہے. عدد ترتیبی، جیسے چوتھی صورت اشیاء کی ترتیب ظاہر کرنا ہے، اس میں چوتھی عدد جو ہے کیا ہے؟ ترتیبی ہے. پھر اس کی ہم نے کہا تھا 4 قسمیں ہوتے ہیں: مفرد، مرکب، عقود اور معطوف. مفرد 1 سے لے کر 10 تک یا 100 اور 1000 کا ہندسہ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. اس کے لیے ایک عدد جو آتا ہے وہ مفرد آتا ہے گنتی میں. اور مرکب کیا ہے؟ 11 سے 19 تک کے اعداد جو ہوتے ہیں اس میں 2 الفاظ آتے ہیں مرکب کے لیے. یہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. عقود کیا ہے؟ دہائیاں 20 30 40 وغیرہ کو کہتے ہیں، اور یہ 10 سے تقسیم ہونے والے عدد ہوتے ہیں. معطوف کیا ہوتا ہے؟ عقود کے علاوہ 21 سے 99 تک جتنے اعداد ہیں وہ معطوف ہے، کیونکہ وہ مفرد اور عقود کی کا مجموعہ ہوتے ہیں. اسماء عدد کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں کسی چیز کو گننے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں اسماء عدد کہتے ہیں، اور جس چیز کو گنا جائے اسے معدود کہتے ہیں. اس کے 4 گروپ ہیں: مفرد، یہ ہم نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کی ہم نے مثالیں دیکھ لی تھی. یہاں پہ میں فلیش صرف کر رہا ہوں. تو آئیے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير.